الفاتحة بالقبول والإقبال وصلاح كل حال والفوز والفلاح والنجاح. يكتب لنا لكم الخيرات والمسرات والسعادات، حسن الخاتم عند الممات. تغشى رحمتكم الأبن وجدان الأجداد الآباء والأمهات بالمغفرة والرحمات. سيدنا رسول الله سيدنا الحسن حسن من فاطمة خديجة من عائشة كافة أزور رسول محمد هوجي في السقاء سكران محضار العيد الرسول عندنا الشيخ علي شهاب الدين الشيخ أبو بكر بن سالم كافة أولاده سيدنا عقيل بن سالم سيدي أحمد بن محمد الجفري محمد بن محمد الحبشي عبد الرحمن الجفري الشيخ يوسف بن عبد الحسن سيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي باراس قطب عبد الله حداد سيدي أحمد بن زين الحبشي وصول فرحهم وذويهم أجمعين. ما لرسولنا أبو بكر بن عبد الله بن طالب سيدي أحمد بن حسن سيدنا علي بن محمد الحبشي صولهم فرحهم. ثم على رسول جد علي جد محمد جد سالم والوالد نوفل الأخ سلام من باب عاشا حبيب علي بن حسين من اسم مهدي خير من بشر والدينا ودكم أمتنا وأمتهم ضغشهم رحمة الجنة. وسيدنا أحمد الحبيب أحمد بن عبد القادر بن عبد المولى بن ظاهر عبد الرحمن بن عطاس بن بحث هر الجنة يتولاني فرنا مهدي سلام بن زمان وجاء الأسد بن مسوند وحسن بن عمر بن علي قال البشر رحيل وسلم رحمه. سيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وسيدنا الحبيب محمد بن علوي بن شهاب الدين ووصولهم فرحهم. وسيدنا الحبيب محمد بن عبد الله الهدار سيدنا الحبيب عبد القادر الجيلاني بن أبي بكر بن علي بن أبي بكر بن علوي بن عبد الرحمن المشهور وصولهم فرحهم. سيدنا الحبيب علي بن محمد سيدنا الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي سيدنا علي بن محمد الحبشي سيدنا الحبيب محمد بن عيدروس عبد الرحمن وتغشى أمر رحمه الجنة من بشفاء معلته في العافية. خينا من لنا من حج إمام الهداء شريف وزارة أحمد بن حسن سيد من علي أولاد جد محمد بن علي حجر رحمه الزون بن عبد المجيد صافي بن تعرف يوسف بن حسن من أوصانا بالدعاء بن جميع أحوالنا إياهم يتسمكم سولا معموله مرد ورسوله تشون بالعيون سر الفاتحة إلى حضرة النبي. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن الصحابة. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن الصحابة. صل على محمد يا رب وارضى عن السلالة. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن السلالة. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن المشايخ. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن المشايخ. صل على محمد يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا. صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا صل على جميعا. محمد يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل صل مسلم. على محمد يا رب واغفر لكل مذنب. يا رب صل على محمد يا
يا ربي واغفر يا لكل ربي صل مذنب على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع ربي صل دعانا على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع ربي صل رجانا على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا يا ربي نزوره صل على محمد يا ربي تغشانا بنوره يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا صل على بنوره محمد يا ربي حفظانك وامانا يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك يا ربي صل على محمد يا ربي وسكننا جنانا يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانا ربي صل على محمد يا رب اجرنا من عذابه يا ربي صل على محمد يا رب أجرنا من عذابه يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا ربي الشهادة صل على محمد يا ربي حثنا بسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي حطنا ربي صل بسعادة على محمد يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل يا ربي مسلم صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل يا مؤذي ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي نختم يا ربي بالمشفع صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صل آله وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله أعوذ عليه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله بسم الله عليه الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الظالب الباعث الوارث المانه السالب عالم الكائن والبين والزائل والذاهب يسب العفل والمائل والطال والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله لا إله إلا الله حكيم أظهر
ظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترايب. لا إله إلا لا الله إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب. ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأوني له المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جاد بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابق من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب. فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعود أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانه وتعالى من ملكنا وجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب. وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء أكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. قيل هو آدم عليه السلام فلا به أنيله على المراتب. صلى الله عليه. قيل هو نوح قال نوح به جبن الغرب يهلك من خالفه من الأهل والأقارب. صلى الله قيل عليه. هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. صلى الله عليه. قيل هو موسى السلام. قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب. صلى الله عليه. قيل هو عيسى عليه السلام. قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجده بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب. صلى الله عليه. قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه يأكل جده ثم عمه شقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يبعث بانتهاء ما بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحايب. صلى الله فجل عليه. الجميل ليلي الذوائب ألفي الأنفي ميمي الفمي نوني الحاجب. صلى الله عليه. صرير القلم بصره إلى سبع طباق ثاقب قدمه قبلهم البعير فأزال ما اشتكاه من المحن والنوائب. صلى الله عليه. آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين النادب. يداه تظهر بردتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يوهل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب. صلى الله عليه. إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب. صلى الله رفعه عليه. إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب. صلى الله عليه. فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم
وبارك عليه صل وعلى وسلم آله. وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ثم أرد من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المعارف صلى الله عليه. فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعد إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. حد السرى باسم الحبائب فهز السكر أعطف الركائب. ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مجاميعها السحائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. ومالت للحمى طربا وحنت إلى تلك المعالم والملاعب. فدع جذب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جاذب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. طربا كما همد وإلا فإنك في طريق الحب كاذب. أما هذا العقيق بدا وهذه باب الحي لا حدوى المضارب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. وتلك القبة الحضراء وفيها نبي نوره يجلو الغياهب. وقد صح الرضا ودنه التلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. فقل للنفس دونك والتملي فما دون الحبيب اليوم حاجب. تملي بالحبيب بكل قصد وقد حصل الهنا وضيد غايب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من نجائب. نبي الله خير الخلق جامعا له أعلى المناصب والمراتب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. فلو أنا سعينا كل حين على الأحداق لا فوق النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. ولو أنا عملنا كل يوم لأحمد مولدا قد كان واجب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. تعم الآل والأصحاب طرا جميعهم وعترته الأطايب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير
لمن ركب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا في نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على صفاح قط اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي طارات سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات بي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزره على وسط يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في صلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم وصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوبهم خطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي
يا عز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود، مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود، صلى الله عليه. وواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود، الكون إشارة وأنت المقصود. يا أشرف من نال المقام المحمود، وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب، المخصوص بأشرف الألقاب الراكي إلى حضرة الملك الوهاب، حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آن وان ظهر شمس الرسالة في سماء الجلالة، خرج مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سير المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المسون والسر المكنون الذي وجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء، أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا، وأملوا به الكون نورا، وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق، وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، وليالي الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول، سلام يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غرد، واستضيء بجمال فقف الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك.
لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلربي كل حمد مرحبا أي يحصره العالم مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا إذ حبانا بوجود مرحبا المصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي يا الله جد وبلغ كل مقصد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدنا نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المشيخ الإسلام قطب الله ورئيس الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه نصر الدينية والأصول الإيمانية نافعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلم سير الصالحين في الدارين آمين. إلا انقهار وبطل عنكم. وقد ختمنا الكتاب بهذه الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختمنا الكتاب. ختمنا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وارفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وهذا كتاب ألفناه وجمعنا فيه نبذا من النصايا الدينية والوصايا الإيمانية، وقصدنا بذلك النفع والانتفاع والتذكر والتذكير لأنفسنا ولإخواننا من المسلمين. وقد جعلناه بعبارة سهلة قريبة والفاظ سلسة مفهومة حتى يفهمه الخاص والعام من أهل الإيمان والإسلام، وسميناه كتاب النصايا الدينية والوصايا الإيمانية. نسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى جوارهم في جنات النعيم، ويعظم النفع به لنا ولكافة إخواننا من المؤمنين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. مبحث التقوى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فقاله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أمر منه عز وجل عباده المؤمنين بتقواه، وكانه سبحانه قد جمع في تقوى جميع الخيرات العاجلة والآجلة، ثم أمر عباده المؤمنين بها ليفوزوا ويظفروا بما جعله فيها من الخير والصلاح والسعادة والفلاح، رحمة بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. والتقوى وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فما من خير عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا والتقوى سبيل موصل إليه ووسيلة مبلغة له، وما من شر عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا والتقوى حرز حريز وحصن حصين للسلامة منه والنجاح من ضرره. وكم علق الله العظيم في كتابه العزيز على التقوى من خيرات عظيمة وسعادات جسيمة، فمن ذلك المعية الإلهية الحفظية اللطفية. قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ومن ذلك العلم اللدني. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن ذلك الفرقان عند الاشتباه ووقوع الإشكال والكفارة للسيئات والمغفرة للذنوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومن ذلك النجاة من النار. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ومن ذلك المخرج من الشدائد ورزق من حيث لا يحتسب واليسر وعظم الأجر. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن ذلك الوعد بالجنة. قال الله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون وأزلفت الجنة للمتقين إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ومن ذلك الكرامة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فجعل الكرامة عنده بالتقوى لا بالأنساب ولا بالأموال ولا بشيء آخر. وكم وعد الله ورسوله على التقوى من خيرات وسعادات ودرجات وحسنات وصلاح وفلاح وغنائم وأرباح
يطول ذكرها ويتعذر حصرها وما أحسن ما قيل في المعنى من يتق الله فذاك الذي سيق إليه المتجر الرابح وقيل أيضا من عرف الله فلم تغنه معرفة الله فذاك الشقي ما ضر ذا الطاعة ما ناله في طاعة الله وماذا لقي ما يصنع العبد بعز الغنى والعز كل العز للمتقي. الله أعلم. تكلم. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini. Kita masih diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berduduk, berzikir, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang berada di penghujung bulan Rabi' Tsani. Di bulan Rabi' Tsani terdapat para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang meninggal dunia di bulan tersebut, termasuk Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, Al-Imam Al-Qutub, guru daripada guru-guru kami. Beliau meninggal wafat di tanggal 19 Rabi' Tsani. Dan juga Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertua daripada Al-Habib Umar bin Hafidh dan guru juga. Beliau meninggal di tanggal 7 Rabi' Tsani. Dan juga Imam Al-Kabir Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Majmu', beliau meninggal di tanggal 17 Rabi' Tsani. Dan juga yang kita ketahui semua tanggal 20 Rabi' Tsani, yaitu besok, meninggalnya Al-Habib Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Sahibul Maulid Simtud Durar. Di tahun ini di bulan ini Rabi' Tsani banyak ulama-ulama yang wafat. Tapi sampai saat ini kita masih menyebut, sampai saat ini kita masih mencium kebaikan mereka, orang-orang soleh. Kenapa? Karena mereka di muka bumi ini yang ditanam oleh mereka bukanlah dunia, tapi yang ditanam oleh mereka di muka bumi ini adalah akhirat. Ilmu yang ditanam sama mereka, hasanat yang ditanam sama mereka, kebaikan yang ditanam sama mereka. Kalau kita lihat satu aja dari ulama-ulama yang kita sebutkan tadi, yaitu Al-Imam Al-Arif Billah Abdullah bin Husain bin Tahir, gimana beliau setiap harinya. Disebutkan oleh guru mulia Al-Habib Umar, beliau itu setiap hari sholat duha 10 juz. Dan juga setiap hari zikirnya apa? Ya Allah 25.000 kali. Salawat kepada Nabi besar Muhammad 25.000 kali. Terus tahmid subhanallah 25.000 kali. Ini zikir yang setiap hari rutinitas beliau, selain daripada mengajar. Yang disebutkan dalam kitab Majmu', beliau mengkaji kajian setiap harinya 12 sampai 16 kajian yang beliau kaji setiap harinya. Sampai beliau bilang dalam hasanat atau pahala yang beliau buat atau amalan yang beliau buat, tapi beliau nggak lihat dalam amalan tersebut. Beliau bilang apa? Dalam ucapan beliau, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbunah kullu zalal lakin lana fika amal tuhyil idham ar-rahmah. Ya Rabb, amalan aku ini nggak ada apa-apanya, tapi aku punya apa itu husnudzon, keinginan yang luas, prasangka baikku kepadamu ya Allah, yang bisa merubah kejelekan menjadi kebaikan. Inilah ulama-ulama kita dahulu yang mengajarkan kita tentang tawadhu', yang mengajarkan kita tentang inkisar fi jawfil lail. Itu disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Muhammad bin Alwi Al-Haddad bin Alwi bin Syahab. Beliau menyebutkan dulu itu ayah saya kalau seandainya telah lewat 2 jam sebelum subuh, beliau bangunnya harusnya sebelum subuh 3 jam atau lebih banyak lagi, tapi beliau kadang suka telat. Kapan? Seandainya subuh jam 5, beliau bangun jam 2 atau beliau bangun jam 3. Itu beliau bilang apa? Ya Allah, sekarang udah telat, datang waktu fajar, padahal masih 2 jam lagi. Sekarang kita lihat qiyamul lail kita sampai di mana, tahajud kita sama Allah Subhanahu wa taala sampai di mana. Kita dengar dari guru-guru kami Habib Jindan, beliau bilang jangan sampai penyebab kemaksiatan kita membuat bom di kota-kota lain.
Jangan sampai durhakanya kita sama orang-orang tua kita, sampai bom itu turun gara-gara kita. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau bilang, ana ma ahis amlik syai' fid dunya, aku enggak berasa memiliki sesuatu di muka bumi ini. Wa ummi fi qaidil hayah, sedangkan ibuku dalam keadaan hidup. Maksudnya apa? Dunianya, hartanya, semua yang beliau punya milik siapa? Milik ibunya. Sampai itu diceritakan, dulu sempat dengar dari Habib Jindan, itu Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau kalau pulang dalam ngaji atau beliau pulang dalam mengajar atau daras, beliau bilang ke uminya, wahai umi, ana tadi habis ngaji, guru ana cerita ada ulama besar begini dan begini, ayo angkat tangan ya umi. Angkat tangan apa? Doain Ali Habsyi biar kayak beliau. Uminya angkat tangan, setiap hari begitu, setiap ngajar atau setiap belajar, pulang ke uminya minta doa, wahai umi, doain Ali Habsyi, biar apa? Biar jadi seperti mereka. Apa hasilnya? Jadi seperti mereka. Beginilah sekarang kita hidup di muka bumi ini, nggak ada lain dan nggak ada bukan, surga di bawah telapak kaki ibu. Maka ambillah kesempatan, orang-orang yang masih mempunyai orang tua, ibu atau bapak, cari ridho mereka. Jangan kita lihat di barat atau di timur, banyak orang-orang yang telah melampaui batas dalam umur, mereka membuat seperti yayasan. Apa yayasan? Yayasan untuk orang tua yang telah enggak bergerak, atau yayasan panti jompo. Yang kalau orang tua dan 60-70 tahun, ini bikin susah di rumah, mendingan ditaruh di yayasan tersebut. Hadza durhaka, agil walidin. Murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Maka dari itu kita pasangkan niat, kita pasangkan diri kita hadir di tempat-tempat maulid tersebut. Kita hadir, ya Rabb, ana hadir. Seandainya besok ada yang tayassar, ada yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di Masjid Riyadh atau di Solo untuk menghadiri Haul Habib Ali Habsyi, pasang niat. Jangan kita pulang sama seperti kita datang. Pasang niat kita, mudah-mudahan hati kita bersih. Mudah-mudahan pulang dari tempat tersebut mendapatkan nasib rahmah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Jangan kita pikir pemberian itu tersebut berhenti. Asal bagi Allah Subhanahu wa taala tetap mengasih kepada siapa? Orang-orang yang mencari, orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan kita sia-siakan. Haul seperti ini setahun sekali. Kita nggak tahu apakah tahun depan akan hidup kembali atau tidak, kita nggak tahu, tapi ambillah kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'na syaqiyyin wala mahruma, birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kita nikmat. Yang di antara nikmat tersebut adalah nikmat taufik, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik kepada diri kita dengan kita mencintai perkumpulan-perkumpulan zikir, perkumpulan-perkumpulan dengan orang-orang saleh, orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu menjaga nikmat ini. Dikatakan idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'siyah tuzilun ni'am. Jika kalian dalam keadaan nikmat, maka jagalah, karena nikmat bisa hilang dengan banyaknya kemaksiatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlalu musim demi musim, dan di musim-musim ini adalah musim di mana keadaan mengajak kita untuk berbuat baik, mengajak kita untuk mengingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak kita untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal yang telah berlalu dan juga bulan ini, bulan Rabiul Tsani yang tadi dikatakan, di mana di bulan Rabiul Tsani banyak dari kekasih-kekasih Allah meninggalkan dunia. Kenapa? Karena datang bulan Rabiul Awal kepada mereka ishtadda syauquhum. Mereka bertambah kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika berlalu bulan Rabiul Awal, hati mereka ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Sehingga banyak dari ulama dan salihin auliyaillah yang meninggalkan dunianya di bulan Rabiul Tsani. Seperti yang akan kita peringatkan hauliyahnya, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlalunya musim-musim baik seperti ini seharusnya menambahkan kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanyakan pada diri kita, sudah seberapakah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan kalau kita sudah mengaku bahwa cinta kita sudah besar kepada Rasulullah, lalu apa buktinya? Bukti apa yang telah kita tunjukkan bahwa kita telah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam maulid yang kita baca pada setiap malam Jumat, dalam karangan Maulid Al-Habib Umar, ainal muhibbuna alladhina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Manakah para pecinta yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan cintanya mereka ringan untuk mencintai Rasulullah walaupun dengan dirinya, jiwanya dan juga hartanya. Badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Dan dikatakan dalam hadis Muslim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bimalihi bi ahlihi wa malihi. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari orang yang sangat mencintaiku dan ini persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Nasun, orang-orang yakununa ba'di, yang mereka hidup setelah Rasulullah, yaitu kita semua. Kita hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihat Rasulullah secara langsung. Yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bimalihi wa mali bi ahlihi wa malihi. Yang mereka memiliki keinginan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dengan mengorbankan harta dan keluarganya. Lalu kita tanyakan pada diri kita, para hadirin, sudahkah kita mengorbankan diri kita, mengorbankan harta kita sebagai bentuk tanda bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau bahkan mungkin lil asaf, maksudnya kita yang memprihatinkan, kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi banyak dari perilaku kita yang masih menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari perilaku anggota keluarga kita yang masih menyakiti hati Rasulullah, tapi kita tidak pernah memperingatkannya. Kita tidak pernah memperingatkannya, mengajaknya untuk cinta kepada Rasulullah, mengajaknya untuk mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah pernah bersabda, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Rasulullah sebelum pergi meninggalkan dunia, beliau telah berpesan kepada kita bahwasanya telah meninggalkan jalan yang sangat terang benderang, di mana jalan tersebut ibarat kata malamnya pun seperti siang hari, saking terangnya jalan tersebut. Dan tidaklah
seseorang menyimpang dari jalan tersebut kecuali orang-orang yang binasa. Hadirin, kita punya guru yang membimbing kita kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak kita kepada kebaikan. Maka nikmat tersebut kita jaga, kita perlu jaga dengan kita selalu mendekat kepada mereka dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilah mereka. Semoga kita diberikan kecintaan yang tinggi, yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah, sehingga kita mempunyai kesempatan untuk melihat Rasulullah semasa kita di dunia sebelum di akhirat. Hadza wal afu minkum sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma baina tarfati ainin wa anggilabatiha yuhawwilullahu min halin ila hali amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan Allah berikan kita taufik untuk menghadiri majlis demi majlis, solat demi solat, yang mana di dalam solat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, dan di dalam solat setiap orang itu enggak sah kalau dia enggak baca surat Al-Fatihah, dan setiap saat, setiap hari paling sedikit kita baca surat Fatihah ini 5 kali, yang di dalamnya terdapat doa yang setiap saat kita baca, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kita petunjuk untuk berjalan di jalan yang lurus. Setiap hari kita baca. Untuk apa kita baca? Kita mengulang doa yang sama setiap hari. Untuk agar kita kokoh, agar kita menempuh jalan yang benar, istiqomah di dalam jalan tersebut. Karena amalan yang paling baik yaitu adalah istiqomah. Istiqomah terus menerus kita kokoh di dalam suatu amalan, di dalam suatu perbuatan, itu adalah amalan yang terbaik. Seseorang datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah. Dia berkata kepada Rasulullah, "Gulli fil Islam la yaguluhu ahadan ghairuk." Wahai Rasulullah, wahai Nabi besar Muhammad, katakanlah kepada saya satu nasihat di dalam Islam yang gak akan diucapkan oleh orang lain selainmu. Artinya orang lain, baik itu ulama ataupun siapapun ataupun aulia, kalau kita minta nasihat mereka nggak akan memberi nasihat yang setinggi nasihat yang diberikan yang keluar dari lidahmu. Berikan kami nasihat tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Gul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah amantu billah, saya beriman kepada Allah. Lalu istaqim, istiqomahlah. Jadi orang tuh yang istiqomah, yang konsisten. Jangan kita melakukan suatu amalan tapi kita nggak memiliki istiqomah di dalam amalan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bersabda, Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang berkata rabbunallah, seperti yang tadi Rasulullah katakan, amantu billah, tsumma istaqim, tsumma istaqamu. Allah bilang di dalam Al-Qur'an, lalu mereka istiqomah. Apa yang mereka dapatkan? Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan menyebutkan pendapatan-pendapatan yang mereka dapatkan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu turun kepada mereka malaikat. Malaikat saling turun kepada mereka satu. Yang kedua, yang ketiga, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi itu malaikat berturunan kepada mereka dan mengucapkan kepada mereka, la takhafu, jangan takut. Keadaan sedang menakutkan, orang-orang di dunia sedang kesusahan, tapi hamba-hamba tersebut yang istiqomah dan beriman kepada Allah gak memiliki rasa takut. Karena Allah turunkan kepada mereka malaikat dari Allah, jangan takut. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih. Orang-orang bersedih karena ini, karena itu, mereka gak bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan ambil kabar gembira bahwasanya kalian akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian, penjaga kalian di dunia dan juga di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un.
Dan di akhirat kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian harapkan itu akan diberikan oleh Allah, nuzulan min ghafurir rahim. Itu sebagai hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, orang-orang yang beristiqomah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sebutkan ayat-ayat berikutnya membawa kebaikan-kebaikan yang besar terhadap mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita pengen masuk ke dalam golongan mereka, hendaknya kita memiliki istiqomah. Kita harus istiqomah di dalam menghadiri majelis, di dalam sholat, bahkan di dalam sholat sunnah. Rasulullah suatu hari sholat di dalam rumahnya setelah asar. Setelah asar Rasulullah masuk rumah lalu sholat. Lalu Sayyidatuna Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah sholat setelah asar ini haram? Maka Rasulullah menyatakan, wahai Aisyah, tadi saya ada tamu, sehingga saya nggak sempat sholat qobliyah al-asar, saya nggak sempat sholat 2 rakaat sebelum asar. Maka sekarang saya sholat yang tadi, saya godok, sekarang saya sholatnya. Maka Siti Aisyah menganggukkan kepalanya, artinya ya udah. Siti Aisyah tahu kalau Rasulullah biasanya sholat sebelum asar, tapi karena ada tamu terlambat, Rasulullah mundurkan setelah asar. Lalu keesokan harinya Rasulullah masuk ke rumah, Rasulullah melakukan hal yang sama, sholat setelah asar. Maka Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, yang kemarin saya sudah tahu karena kamu ada tamu, tapi hari ini apa ada sebab yang sama, kenapa engkau sholat di saat ini? Bukankah kemarin ada uzur tapi sekarang nggak ada uzur? Maka Rasulullah menyatakan bahwasanya beliau kalau sudah melakukan suatu amalan, beliau nggak putus di dalam amalan tersebut. Beliau istiqomah di dalam suatu amalan. Ini istiqomah Rasulullah yang harus kita ikuti, yang harus kita panuti. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah. Fa ya Rabbi tsabbitna 'alal haqqi wal huda wa ya Rabbi iqbidna 'ala khairi millati wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Masya Allah, kita sudah menghatam kitab Nasaih Diniyah dan malam ini kita membuka, mengawali kitab tersebut lagi. Ini kitab tiap kali dihatamkan ya dibaca ulang lagi. Subhanallah. Hingga kita mengamalkan ini kitab yang penuh berkah. Biasanya para salafus saleh tiap kali hatam kitab mereka amalkan lagi ini kitab Nasaih Diniyah. Minhum Al-Jad Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi wal Jad Muhammad bin Ali. Kathir min salafus salih. Itu enggak lepas sebab ini abdat nasaihu uluman talama rada'at abidal ghayyi wal ifsadi inni bi Abdullah sahat uslati wa syuyukhihi bi salasil isnadi. Ini kitab Nasaih Diniyah yang mengandung ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, disebutnya Ihya kecil, ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Itu teringkas dalam Nasaih Diniyah dengan bahasa yang mudah dicerna, dengan bahasa yang bisa difahami oleh awam ataupun khawas. Kata beliau Imam Al-Haddad mengawali dengan basmalah, dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan menisbatkan ilmu hanya milik Allah dan hamba itu ilmu yang dia punya pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah taala menjadikan dakwah ke jalan hidayat, ngunjukin orang kepada kebaikan, ngasih nasihat kepada muslimin, itu merupakan ibadat yang paling afdal. Ini kerjaannya nabi-nabi, ini kerjaannya para rasul. Kerjaannya para nabi-nabi, kerjaannya para rasul adalah dakwah, ngajak orang, nasihatin orang, nunjukin orang ke jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala, nyelamatin orang dari kemaksiatan. Wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Ta'ala sebagai da'i ilallah, ngajak manusia kepada Allah dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-muallif banyak di antara kitab tuh, selalunya orang tuh banyak di antara ulama kalau nulis kitab selalu memulai hadis innamal a'malu bin niat. Amalan itu adalah dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang didapat oleh setiap orang sesuai yang dia niatkan. Yang niatnya 10 dapatnya 10, yang niatnya 100 dapatnya 100, yang niatnya 1 dapatnya 1, yang niatnya 0 dapatnya 0. Niat adalah amalan yang paling mudah, yang paling simpel, soalnya nggak perlu modal. Niat itu nggak perlu modal, hanya cukup berniat, udah dapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang mendapatkan yang didapat oleh seseorang itu bukan apa yang dia kerjain, akan tetapi itu yang utama tuh sesuai apa yang dia niatin. Kadang nggak kesampaian amalannya, dapat niat. Hal-hal amalan kebaikan yang nggak bisa kita capai dengan tenaga kita bisa mencapainya dengan niat kita. Jadi kalau kita nggak bisa melakukan secara fisik, secara langsung, maka jangan pelit, jangan malas untuk melakukannya secara niat, melakukan hal tersebut. Makanya dikatakan niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya mukmin lebih baik daripada amalannya dia. Kenapa? Sebab itu amalan terbatas. Amalan perlu effort yang lebih, perlu usaha yang lebih. Amalan perlu tenaga, amalan perlu biaya, amalan perlu waktu. Amalan banyak yang dikeluarkan untuk bisa mengamalkan. Tapi niat gratis, nggak perlu waktu, nggak perlu keluar duit, nggak perlu pakai tenaga, niat. Makanya niatul mu'min khair min amalih. Niatnya mukmin lebih baik daripada amalannya dia. Sebab mukmin maunya dia salatnya 1000 rakaat tahajudnya. Cuma dia tahu amalannya terbatas. Ya saya cuma bisa salat 11 rakaat witir, sisanya ya yang 900 rakaat lebih lagi dikejarnya pakai niat. Mukmin sebagus apapun amalan dia, niatnya selalu lebih baik daripada amalannya. Puasa, saya maunya puasa tiap hari puasa, atau puasa Nabi Daud sehari puasa sehari kagak. Maunya puasa tuh 1000 tahun. Ya cuma umur saya terbatas. Maka niatnya dia lebih baik daripada amalannya. Amalannya terbatas, niatnya jauh lebih banyak lagi. Sedekah, saya mau sedekah cuma bisa 5.000, 10.000 atau 2.000. Maunya sih 2 miliar, maunya 4 miliar, maunya 10 miliar, cuma bisa segitu. Niatnya mukmin lebih baik daripada amalannya dia, selalu lebih baik niatnya mukmin. Beda sama orang munafik yang mana niat aja pelit. Sholat fardu, udah bagus gue sholat. Puasa, udah bagus gue puasa. Hatta niat dah, ini aja udah bagus gue puasa. Udah bagus gue sholat. Udah bagus gue hadir, udah bagus gue ngaji. Hatta niat aja pelit. Tapi mukmin niatnya selalu lebih baik daripada amalannya. Sebagus apapun amalan dia, niatnya selalu lebih baik. Nah, itu diantara niat an-niyah matiyah. Niat itu jembatan. Man fataha ala nafsi baban niyah hasanah fatahallahu alaihi 70 min abwabi taufik. Yang buka buat dirinya 70 pintu niat baik, yang buka untuk dirinya 1 pintu niat yang baik, Allah Ta'ala bukakan bagi orang tersebut 70 pintu taufik. Allah bukain pintu-pintu bantuan untuk dia mewujudkan niatnya. Ada ucapan Al-Imam Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifah, imam tasawuf fi zamanih, fi biladih. Ada Imam Junaid bilang demikian. An-niyah matiyah, niat itu adalah jembatan menyampaikan kita kepada pahala yang besar. Kan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri itu dia juga pesan, ente sekarang kalau masuk perpustakaan lihat tuh buku-buku agama yang gak bisa kita baca, jumlahnya ada puluhan ribu. Gini aja, walaupun gak bisa dibaca, ente niatin, niat pengen membaca buku-buku ini dan mengamalkan ilmu-ilmu manfaat yang ada di dalamnya. Jadi kita masuk ke situ dapat manfaat. Walaupun kita nggak mengambilnya atau meminjamnya atau membacanya, tapi kita udah dapat niatnya. Fil Bukhari ada satu orang dari Bani Israel, Nabi cerita, ngelewatin satu kampung yang lagi dilanda paceklik, kemarau panjang. Kemudian dia nggak bisa nolong, nggak bisa bantu apa-apa. Kemudian keluar dari kampung tersebut, dia ngelihat gundukan tanah, bukit tanah, dan dia berkata, "Lau kana hadza li." Seandainya ini milik saya. Wa kana khubzan, dan bukit tanah ini adalah gandum, roti gandum. La tasaddaqtu biha ala haula.
Seandainya ini bukit adalah roti gandum dan milik saya, maka niscaya akan saya sedekahkan kepada mereka semuanya itu, orang yang pada kelaparan. Jalan, dia lanjutin perjalanan. Keluar dari kampung dia lanjut perjalanan. Tahu-tahu dihadang di tengah jalan sama satu orang yang parasnya indah, wajahnya bercahaya, sedap dipandang mata. Dia bilang, ya fulan, saya adalah nabi di zaman ini, di wilayah ini. Saya datang sini disuruh nyampein bawa pesan dari Allah untuk kamu. Pesan apa? Allah Ta'ala suruh sampaikan ke kamu kalau sedekah kamu sudah diterima oleh Allah Ta'ala. Sedekah apaan? Gak tahu, pokoknya sedekah kamu udah diterima. Kamu barusan ngapain? Itu ngelewatin bukit. Saya bilang seandainya ini adalah roti gandum dan milik saya bakal sedekahkan. Nah itu sedekah yang itu udah diterima oleh Allah Ta'ala. Masa begitu doang pelit? Masa begitu doang gak becus? As-siddiqin kubarul auliya fi nihayatihim, dalam nihayah mereka itu pencapaian mereka kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala adalah dengan niat. Dengan niat mereka mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya lahum qawm yarda Rabbuna min ridahum. Rabbi ballighli amali bijahih kamahum. Itu kayak Habib Ali tadi dibilang kan, dapat derajat yang tinggi berkat niat. Ngelihat orang soleh, bilang saya pengen kayak dia. Ngelihat wali, saya pengen kayak dia. Ngelihat orang sholatnya bagus, saya pengen kayak dia. Ngelihat orang tahajudnya bagus, saya pengen kayak dia. Ngelihat orang ngajinya hebat, saya pengen kayak dia. Ngelihat orang dakwahnya luar biasa, saya pengen kayak dia. Lihat orang khusyuk, saya pengen kayak dia. Lihat orang zuhud, saya pengen kayak dia. Lihat orang wara, saya pengen kayak dia. Gitu. Hakadha. Cuma kita juga begitu. Cuma kalau ngelihat orang pakai jam bagus, saya pengen kayak dia. Lihat orang handphone bagus, saya pengen kayak dia. Mobil bagus, pengen kayak dia. Motornya keren, saya pengen kayak dia. Rumahnya mewah, saya pengen kayak dia. Tanahnya banyak, saya pengen kayak dia. Cuma urusan duniawi. Ya tinggal kita setel aja. Tinggal kita setel, banting haluan. Jadikan tuh kepengen kayak dia jadi urusan akhirat. Begitu. Bahkan maaf, orang ngelihat pemain bola, saya pengen kayak dia. Lihat petinju, saya pengen kayak dia. Lihat artis, pengen kayak dia. Mau hari kiamat kayak dia. Nah, ahsan auliya wa salihin. Pengen kayak mereka, pengen kayak Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jangan takjub sama dunianya orang, takjub sama akhiratnya orang. Lihat zuhudnya orang, wah pengen zuhud kayak dia. Ngelihat wara'nya orang, pengen menjadi orang yang wari' seperti dia. Ngelihat khusyuknya orang, pengen khusyuk seperti dia. Subhanallah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bilang kepada Rabi' bin Khaytham, "Law ra'aka Rasulullah la fariha mink aw la dhahika mink." Kalau Rasulullah ngelihat khusyukmu, Rasulullah akan gembira kepadamu. Dan akan tertawa, senang ngelihat kamu menjadi orang yang khusyuk, girang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hasada illa fi tsnatain. Enggak ada istilah kepengen kecuali dalam dua perkara. Kepengen menjadi seseorang ya dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahul mal fa huwa yunfiguhu lailan wa nahara sirran wa jahra. Orang yang dikasih harta oleh Allah dan dia menginfakkan harta tersebut siang malam. Mau jadi seseorang, jadilah orang kayak begitu. Ingat ya, bukan cuma sekedar ya Rob saya pengen jadi orang kaya, enggak. Jadi orang yang gemar berinfak, yang diberikan harta, yang menginfakkan hartanya siang dan malam. Doa yang lengkap, jangan sepotong. Sama satu lagi orang diberikan ilmu atau diberikan Quran, dia ngaji, dia renungin, dia baca, dia amalin, dia ajarkan ilmunya siang dan malam. Mau jadi seseorang ya kayak begitu. Jadilah yang kayak begitu. Pasang niat, kepengen ya seperti itu. Karena salaf, katanya Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin, itu para salaf mengajarkan anak mereka niat seperti kita ngajarin anak kita suratul Fatihah. Seperti ngajarin suratul Fatihah dengan telaten tuh diulang-ulang. Ngajarin niat tuh kayak begitu. Niat. Udah belajar niat belum? Sa'ad bin Alwi al-Idrus ada kitab namanya kitab niat.
Wal Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid juga tuh ada cantumin niat hadir majelis, niat pakai minyak wangi, niat pakai baju, niat kerja, niat dagang, niat usaha, ada niatnya. Ada niatnya. Niat hadir majelis ta'lim. Sampai diajarin tuh kalau hadir majelis ta'lim tuh pasang niat. Mau niat sembuh, bisa. Mau niat biar dapat rezeki, bisa. Mau niat sehat, bisa. Mau niat ngamalin ilmu, bisa. Tiap hari itu pasang satu niat, catat. Jadi besok jadi 2 niatnya, 3 rancang tuh niat, rencanakan tuh niat. Kata innama likulli imri'in ma nawa. Tiap orang dia dapat apa yang dia niatin. Yang enggak niat ya akhirnya enggak dapat apa-apa. Urusan niat aja enggak becus. Bikin, rangkailah niat hadir haul, niat hadir majelis. Apa niatnya? Apa niatnya? Tamasya, jalan-jalan, sekedar ikut keramaian. Niatnya apa? Latah, kayak orang-orang aja begitu. Pasang niat. Jadi lengkap niatnya kita. Kalau bisa dapat 10, kenapa kita dapetin 1 doang? Pasang 1000 niat, 2000 niat, pasang. Ya kan al-walid, kalau kita hadir majelis atau kita hadir ziarah atau kita hadir acara-acara istimewa, itu mau turun dari mobil bilang pasang niat. Pasang niat, pasang niat. Terus pasang niat. Nah, siapin niat pengen apa? Mau apa? Kata. Nah, ini kita suruh nulis kitab. Imam Al-Haddad, dia mengingatkan dirinya niat. Kamu mau baca kitab, pasang niat. Baca kitab apa niatnya? Dalam mengkaji kitab tersebut, dalam belajar kitab ini apa yang kita niatin? Dalam kitab Nasuhah Diniyah, niat untuk ngamalin. Katanya Ibn Ruslan bilang fa'amal walau bil ushri kazakati takhruj binuril ilmi min dhulumati fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Amalin walaupun 10%, kayak zakat. Zakat apa yang 10%? Masyarat, zakat tanaman. Zakat tanaman itu 10% zakatnya. Kalau tanamannya diairi dengan pengairan yang gratis, tanpa jerih payah, tanpa susah payah. Amalin walau 10%. Niscaya itu katanya bibinya Imam Abdullah bin Husain, Tahir bin Husain, dia bilang, ya Abdullah ya Tahir, idza amiltu ma biadab dukhulil khala' la kharajtu ma binuril ilm. Wahai Abdullah, wahai Tahir, kalau kalian masuk WC ngamalin tu adab, ya, maka niscaya kalian akan keluar dari toilet, dari WC dengan cahaya ilmu. Pergi ke kakus, ngamalin sunnah, keluar dengan cahaya ilmu. Bagaimana kalau pergi ke masjid? Gimana kalau pergi ke majelis? Tapi amalin tuh ilmu. Hadir maulid, hadir majelis, minum tangan kiri, minum tangan kanan. Hadir maulid, hadir majelis, minumnya berdiri. Hadir maulid, hadir majelis, pulang pakai sendal baru. Sendal baru, cuma second sendalnya. Sendal dari mana? Dari Allah. Kurang ajar gak tuh? Berarti lu nyolong dari Allah, mencuri. Waliyadz billah. Fa'amal, amalin tuh ilmu walau sedikit. Ini terus al-muallif ngajarin kita tuh, Imam Al-Haddad memulai kitabnya dengan taqwa. Taqwa, asal kita ngamalin taqwa udah selamat udah. Ittaqillah, taqwalah kepada Allah. Itu ulama kalau ngasih wasiat, orang pada minta wasiat. Wasiatnya gampang, taqwa. Orang kalau udah punya taqwa, dia dapat segala-galanya udah. Enggak ada kebaikan yang luput. Itu taqwa, itu kalimah jami'ah yang memadukan segala kebaikan dan bisa nyelamatin dari segala keburukan. May yattaqillaha fadzaka alladzi siga ilaihil majru rabihu. Yang taqwa kepada Allah, maka dia adalah orang yang segala keuntungan dunia dan akhirat itu digiring kepada dia. Ente tinggal taqwa udah menang banyak sudah. Katanya Habib Ali, yang mau rezeki tanpa capek, tanpa susah, taqwa. Pengen solusi tanpa capek, tanpa susah, taqwa. Pengen diselamatin, ditolong, dibantu tanpa capek, tanpa susah, taqwa. Itu doang. Taqwa kepada Allah. Taqwa gampang. Yang disuruh Allah kerjain, yang dilarang Allah tinggalin.
Itu doang. Gak ada yang lain. Kata. Itu Allah Ta'ala bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang takwa kepada Allah, Allah berikan solusi dari segala problem dan diberikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga, dari jalan yang enggak disangka-sangka. Saudara-saudara kita yang di Palestina, solusinya apa? Takwa. Bas. Itu doang. Iya. Itu doang. Enggak perlu nungguin PBB. Kagak. 1000 tahun ente nunggu di pintunya PBB. Kalau ente enggak takwa, enggak ada guna. Dan kalaupun datang pertolongan, datangnya itu dari pintu takwa, bukan dari pintu PBB. Dari kapan? Kapan PBB nolong orang? Dari kapan? Mana ini? Krisis moneter. Solusinya bukan dari Bank Dunia. Solusinya takwa. Solusinya dari riba. Yang ada lu tambah melarat, tambah miskin, tambah susah. Kalau ente lagi krisis, lagi susah ekonomi, jangan jangan nyari solusi dari riba. Jangan nyari solusi dari rentenir. Jangan nyari solusi dari lintah darat. Namanya aja tuh lintah darat. Tapi keren aplikasi lintah. Aplikasi lintah, nyedot darah. Yang disedot bukan cuma darah, andaikan yang disedot darah. Masalahnya yang disedot keberkahan kita. Orang kalau udah dicabut berkah, udah yang ada penyakit mulu, sakit mulu. Terus yang ada tuh rezeki itu nggak ada berkahnya. Asal tahu aja, itu buat begituan. Andaikan kamu punya duit 1 miliar, 2 miliar, bakalan ludes, ya itu duit. Sedangkan tuh ribanya nggak bakalan ketutup. Duit ludes, riba nggak bakalan ketutup. Duit ludes, riba nggak bakalan ketutup. Ada aja ntar anak sakit, bini sakit, motor hilang. Ada aja, pokoknya bakal ditimpa musibah yang nggak jelas deh. Nggak jelas, itu musibahnya udah kayak hantu, udah kayak kuntilanak, nggak jelas datangnya dari mana. Dari mana itu musibah? Apa diguna-guna? Orang mau kalau guna-guna sih guna-guna presiden, guna-guna menteri. Lu mau diguna-guna punya apaan? Rugi guna-gunain ente. Apa yang mau diguna-guna? Nah itu karena riba. Jangan cari solusi dari riba. Jangan cari solusi dari riba. Dari lintah darat. Yang nyedot, mereka nyedot pahala. Mereka nyedot keberkahan. Mereka nyedot kebaikan yang kita punya. Dan bawa sial. Terbukti itu sial. Mau kurang bukti apa dari firman Allah Ta'ala? Yamhaqullahu riba yurbis sadaqat. Allah Ta'ala tuh mengikis, bikin bangkrut, bikin ludes riba. Praktek riba tuh bikin ludes. Harta jadi ludes, kesehatan jadi ludes, akal jadi ludes. Hatta akal ludes. Akalnya ludes. Akalnya bangkrut, duitnya bangkrut, sehatnya bangkrut. Anak bininya bangkrut, ya tinggal ditinggal sama anak bini aja. Ditinggalin sama teman-teman. Citranya rusak, dirusak citranya dia. Jelek di hadapan tetangga, jelek di hadapan teman kantor, jelek di mana-mana. Ludes, bangkrut. Bangkrut harta, bangkrut harkat, bangkrut martabat, khalas sudah. Allah dia bilang yamhaqullahu riba, sampai enggak bersisa sedikit pun kebaikan. Gara-gara riba tersebut. Mau duit, sedekah. Dan yang ini tuh bukan cuma yang minjemin doang, minjemin duit terus ngambil keuntungan, ngambil riba. Bukan itu dong, hatta yang minjem juga dicabut keberkahan. Cobain aja, nggak ada berkahnya. Tinggalin deh tuh begituan, nggak ada berkahnya. Waliyadzubillah min dzalik. Mau solusi, nggak pakai riba, wala bank dunia. Begitu ahsan kalau mau solusi bank akhirat. Bank dunia ente ditipu, dibohongin. Pergi ke bank akhirat. Mana bank akhirat? Cemplungin aja ting tuh di mana namanya? Di kotak amal. Masya Allah.
cemplungin di situ. Sedekah, infakin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bank akhirat. Cari solusi bukan dari PBB, bukan dari apa lagi lah, ormas ini ormas itu, bukan dari barat, bukan dari timur. Terus ente diperbudak, disulitin. Ente mau ngemis pertolongan. Oh, di kedutaan negara ini, kedutaan negara itu. Bala bencana keluarnya dari mereka. Ngapain lu berhenti di situ? Ente mengharap tiang listrik berbuah duren. Kagak, yang ada lu kesambet sama tuh listrik. Mampus ente. Apa yang ente harap? Buang waktu, buang umur, buang kehormatan. Habis kehormatan kita di situ. Terus gimana solusinya? Berhenti di pintunya Allah. Ngapain berhenti di pintu kedutaan ini? Berhenti di pintunya Allah. Berdiri situ di mihrab. Ngemis Allah Ta'ala. Daripada taruh selebaran begini, taruh depan ente Al-Quran, lu baca. Daripada nyuruh orang baca, emang dibaca apa? Kagak. Kagak ada. Dia orang mereka gak punya akal aja gak punya. Summum bukmun umyun fahum la. Mereka tuh difirmankan oleh Allah Ta'ala buta, punya mata tapi buta. Ngelihatnya tuh kayak orang gila, pandangannya kosong. Aduh. Udah gitu tuli, ngedengarnya kayak orang bengong. Lo ngomong apa? Nanti mau jerit-jerit juga ada. Kayak orang akalnya nggak ada. Yang keluar dari mereka tuh, mulut yang keluar dari mereka nggak ada yang khair, nggak ada yang bagus. Cuma buat nyenengin doang. Udah. Ya, untuk menunda waktu selagi kami bisa mengeruk kekayaan dan selagi kami bisa lemparin bom makin banyak, ya kasih aja yang bisa didengar yang mau mereka dengar. Nah, bas. Ahsan berdiri di sejadah. Ahsan berdiri di pintunya Allah Ta'ala. Ngemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa manfaat. Ntar dia orang bilang, lihat tuh ente jerit-jerit, ente doa nggak dikabulkan kan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lebih nganggap, sebagian orang nganggap lebih ampuh ya berdiri di pintunya makhluk daripada di pintunya Allah Ta'ala. Tuhan kalian nggak bisa nolong apa-apa. Waliyadzubillah min dzalik. Diri nunggu di pintunya Allah, ngemis minta kepada Allah, nggak bakalan rugi. Yang mau solusi minta sama Allah, mau rezeki minta sama Allah Ta'ala. Taqwa, mau ilmu, taqwa, wattaqullaha yu'allimukumullah. Mau diampunin dosa, taqwa. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan yukaffir ankum sayyi'atikum yaghfir lakum. Kalau kalian taqwa kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan nur pembeda dalam hati. Habis nih zaman bingung mau ngikutin yang mana, bingung mau ngapain. Bingung, akhirnya kita ikut arus aja. Lu jangan bingung, taqwa sama Allah, Allah Ta'ala kasih kita center buat memilah, buat nyortir. Dikasih kita indera untuk bisa ngebedakan mana yang baik, mana yang lebih baik, mana yang buruk, mana yang lebih buruk. Kapan waktunya? Adahu. Yaj'allahu furqana, yaj'alakum furqana, dikasih nur, cahaya dalam hati bisa ngebedain. Yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah hapuskan kesalahan kalian. Yaghfir lakum, ngampunin dosa-dosa kalian. Allah dzul fadlil azim. Selamat dari api neraka. Orang kalau takwa selamat dari api neraka. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kita selamatin orang yang bertakwa. Orang takwa enggak kebakar sama api neraka. Hatta neraka bilang sama dia, juz ya mukmin. Buruan lewat wahai mukmin. Buruan lewat. Nurmu memadamkan apiku, nurmu membuat aku kepanasan. Hatta neraka enggak kuat sama dia. Najillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'. Orang yang bertakwa diselamatin oleh Allah, keburukan enggak nimpa mereka. Neraka aja kebal, apalagi pelor. Apalagi bom, apalagi musibah, apalagi corona, apalagi penyakit. Begitu. Tetapi kena pelor, ya paling mati. Udah gitu doang, selesai. Kata. Allah bakal selamatin. Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair.
takjub, salut kepada perkaranya mukmin. Apa aja yang nimpa dia baik. Apapun yang nimpa dia semuanya bagus. Mukmin gak bisa dirugikan. Yang rugi itu yang gak beriman. Yang rugi yang gak bertakwa. Adapun orang yang bertakwa, dia gak bakalan rugi. Man arafallah falam tughnihi ma'rifatullah fadzaka syaqi. Ma dharra dzu ta'ati ma nalahu fi ta'atillah. Madza lagi? Ma yasna'ul 'abdu bi'izzil ghina wal 'izzu kullul 'izzi lil muttaqi. Orang yang kenal sama Allah tapi pengenalannya enggak membuahkan dia hidayat, enggak membuahkan dia makin benar, enggak membuahkan dia istiqamah. Ada sial. Ada sial. Kita hadir majelis, buahnya apa? Hadir maulid, buahnya apa? Baca kitab, buahnya apa? Enggak membuahkan kita menjadi orang yang lebih baik. Dikasih tahu awas api, kita masih nyemplung juga. Ada sial memang. Ada sial. Kasih tahu awas beracun, kita masih tenggak juga. Ibaratnya udah ada gelas, begitu tanda racun, ditulis lagi awas beracun. Sampai 1000 bahasa ditaruh di situ, masih lu tenggak juga. Ada sial orang yang begitu namanya. Nah, dia kenal sama Allah Ta'ala tapi pengenalan dia kepada Allah gak bisa nyelamatin dia dari kesialan. Ada sial. Orang yang celaka itu namanya. Orang yang taat kepada Allah Ta'ala, apapun yang menimpa dia di jalan ketaatan gak bakal mencelakakan, gak bakal membahayakan, membinasakan dia. Hamba kaya, kemuliaan dalam harta bisa ngapain? Bisa membuat dia lebih mulia? Kagak. Kemuliaan, segala kemuliaan bagi orang yang bertakwa. Gorun, kaya banget. Kapan dia jadi mulia? Sebutkan, apakah Gorun pernah melalui semenit, sedetik dari hidupnya dalam kemuliaan? Dengan segala harta yang dia punya, wallah, la semenit, wala sedetik, wala senafas. Enggak ada kemuliaan baginya. Fir'aun dengan segala tahta yang dia miliki sampai disembah. Apakah dia punya setitik kemuliaan? Enggak punya. Enggak pernah ngalamin dalam seumur hidupnya, enggak berlalu 1 menit dalam kemuliaan. Sama sekali. La Qarun wala Fir'aun. Kemuliaan untuk Nabi Musa. Kemuliaan buat Nabi Harun. Kemuliaan buat orang-orang yang bersama Nabi Musa. Kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang ngikutin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha, mau mulia takwa sama Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Mau surga takwa. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. May yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, urusannya dipermudah, digampangin, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala urusannya. Jadi kita mau enak, mau hidup enak, mau selamat dunia akhirat, gampang. Takwa sama Allah Ta'ala. Apa Allah suruh kerjain, apa Allah larang tinggalin. Kalau ente kena musibah atau tahu-tahu rumah ente kejatuhan bom atau apa, pertama sebelum ente kabur kemana-mana, ya mikir dulu. Sholat jamaah udah, tahajud udah, ini hari udah sedekah udah, sholat duha udah, witir udah, hubungan sama orang tua ubirul walidain, silaturahmi nggak diputus, nyambung terus. Quran udah baca nih hari udah, wallah tubuh nggak bakal meledak, lu baik-baik aja. Gempa skala berapa gempa paling tinggi? 7, ya 7 mah itu kecil. Apa? 12 begitu. Ada emang gempa skala 12? Ada. Begitu ya akhir, katakanlah gempa skala 12. Ente sholat udah, jamaah udah, tahajud udah, witir udah, duha udah, Quran udah, sedekah udah, birrul walidain udah, silaturahmi udah. Ente baik-baik aja. Baik-baik aja. Enggak bakal kenapa-napa. Selama kita takwa kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita nggak takwa, lu mau lari kemana? Lari kemana? Alhamdulillah. Allah ja'alna minal muttaqin. InsyaAllah Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu sampai udah mati masih dikenang. Ini kita ngenang Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, meninggal 8 Rabi' Ats-Tsani.
kita mengenal Al-Habib Abdul Qadir Jailani Al-Masyhur. Kita mengenang lagi Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang meninggal kemarin itu. Kita mengenang lagi Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahab. Kita mengenang lagi Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, meninggalnya 19 Rabi'ul Tsani. Kita mengenang lagi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, udah 112 tahun. 112 tahun dia meninggal tahun 1333. Kita kenang beliau. Siapa lagi itu yang kita kenang? Dari para wali-wali besar, semuanya kita kenang. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Kita mengenang lagi Al-Habib Muhammad bin Idrus, mengenang lagi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, meninggalnya Rabi'ul Tsani juga. Subhanallah. Dia orang enggak mati, masih dikenang, masih diingat, masih dihormatin. Berkat apa? Berkat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-izzu kullal izzi lil muttaqi. Segala kemuliaan bagi mereka yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kalau enggak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan apa yang dia punya? Masya Allah. Allah ja'alna minal muttaqin. Insyaallah Allah taala jadikan kita orang yang bertakwa pada Allah Jalla Jalaluhu ta'ala ta'azamatuh. Dan hasil yang kita dapat dari bulan Maulid, nambah takwa, nambah istiqamah. Hasil yang kita dapat pulang dari haul, nambah takwa, nambah istiqamah. Hasil yang kita dapat pulang dari majelis ini, nambah takwa, nambah istiqamah. Insyaallah makin hari kita makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju min Allahi rahmatahu wa rafatah. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته ومتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قشورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. هدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة حج فقير سقى وسكران محضار رسول الله الشيخ الشيخ بن شيخ ورقافة عن سيدنا محمد عبد شيخ اللي بن سيدنا سيدنا حمد سنة الحبشي وسنة فناهم مولا سيدنا علي بن محمد الحبشي وسيدنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب محمد بن سالم العطاس وسنة فناهم من ذكرنا في هذا المجلس من هؤلاء سادة الأكياس صلى الله عليه وسلم. وما جاسر الريان بن سقوم وجاوي جاسر بن صندوق حاج حسن بن عمر بن علي والمرحوم المغفور له العم حسن بن عبد القادر بن شيخ باشر راحيل والده وصلى الله عليه وسلم. وجدنا بكم أمتنا وأمة المسلمين جدار جمع جسالهم وباب عاشر ورسول الله من سنة سمون الله الله يتغشى عمر رحمة الله جنة خير وعافية بشفاء عملته وعافية خمر الله المهاجم من أحمد بن حسن سيد من أولاد جد محمد بن علي حجر بن زين الدين سيد دار شيخين بن حسن ومن أوصانا بن أجل من أحمد بن خير لطف عافية في عيادة في زيادة وإلى حضرة النبي الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر.